السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو دا ہیلتھ شو لاہور اسپیشل کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت غذا کی ہے، لیکن اگر غذا کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کے بیلنس ہونے کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ معاملہ بیماری کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نیوٹریشن کے متعلق، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرزین ملک، جو کہ ایک کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں، اور جن کا اپنا ایک سینٹر ہے بائی دا نیم آف فرزینز فٹنس فرسٹ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو لاہور۔ اٹس اے گریٹ تھنگ کہ ہیلتھ ٹی وی نے یہ بھی سوچا کہ لاہوریوں کو بھی ذرا حال جا کے پوچھ لیا جائے۔ بالکل، یہاں کی میزبانی ویسے واقعی لاجواب ہے۔ چلیں شکر ہے، آپ نے یہ تو جان گئے نا۔ اور پھر ہمارے یہاں پہ جو میزبانی اور ہوٹلز ہیں وہ ساری رات چلتے رہتے، اس لیے غذا جو ہے اس کا مشورہ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نیوٹریشن ہمیشہ بات کی جاتی ہے بیلنس ڈائٹ کی جب بھی صحت کا تذکرہ آتا ہے، تو بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ایک عام انسان جج کر سکتا ہے کہ وہ جو ڈائٹ لے رہا ہے وہ بیلنسڈ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر اکرام، جو بیلنس کی آپ نے بات کی نا، بیلنس از ریکوائرڈ ان ایوری پارٹ آف لائف، آپ کی بی اٹ اینی تھنگ۔ تو جو غذا ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کا اسینشیل ان لائف، اور وہ آپ کی ڈائریکٹلی آپ کی اسکن پہ، آپ کی ہیلتھ پہ اور آپ کے موڈ پہ، مائنڈ باڈی اینڈ سول پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا بیلنس، جیسے کہ آپ نے کہا، بہت ضروری ہے۔ اور ڈائٹ کیسے بیلنسڈ ہے یہ ہم اس طرح سے پتہ رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ پہ ایک ٹیب مینٹین کر سکتے ہیں کہ ہم دودھ بھی لیں ماڈریشن میں، سبزی بھی کھائیں ماڈریشن میں ود کیپٹل لیٹرز، میٹ کھائیں کیونکہ ہم لوگ میٹ لور نیشن ہیں، اور میٹ ہم بہت زیادہ سم ٹائمز اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ بہت اس کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور فروٹ کھائیں۔ سو بہتر یہ ہوتا ہے، اور چائے کم پئیں، ٹھیک ہے۔ چائے اس لیے کم کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ڈائٹ کے دوران چائے لیتی جاتی ہیں، گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، میدے میں السر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز اعتدال پسندی کے ساتھ۔ دوسرا، چائے میں فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ دودھ کو کیلشیم کے ساتھ بائنڈ کر دیتا ہے اور کیلشیم کو جانے نہیں دیتا بونز کے اندر۔ سو اس لیے متوازن ڈائٹ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ دن میں 3 دفعہ آپ کاربوہائیڈریٹس لیں، جس میں آٹا، چاول، اس کے علاوہ بریڈ، اس کے علاوہ یہ جو روٹی ہو گئی یہ شامل ہے، جس میں ہم ہول ویٹ لیں رادر دین کہ میدا استعمال کریں۔ میدا بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میٹ لیں، وہ دن میں 1 دفعہ لیں، اور تقریباً 1 سے 2 چھوٹی بوٹیوں کے علاوہ نہ لیں۔ اور میٹ میں مٹن آ جاتا ہے، اور چکن آ جاتا ہے، یا فش آ جاتی ہے۔ اور سبزی لیں دن میں 2 دفعہ، اور اس کے علاوہ دال جو ہے وہ ایک میل پہ ضرور یوز کریں ایز اے لوور پروٹین۔ اور دودھ جو ہے وہ دن میں 2 گلاس ہر ایج کے لیے، صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی۔ یو بینگ اے ڈاکٹر نو کہ کتنا ضروری ہے ملک ڈائٹ کے لیے۔ مرد، خواتین جو ایکسرسائز کرتے ہیں، نہیں کرتے، وہ بوڑھے لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں، سب کے لیے 2 گلاس دودھ بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف عمروں میں کیا ڈائٹ کی نوعیت تبدیل ہوتی رہنی چاہیے، یا جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہیلدی ڈائٹ ہیلدی ہوتی ہے واٹ ایور دا ایجز، کون سی بات بہتر ہے یا کون سی بات صحیح ہے؟ دا تھنگ از کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہوتا جاتا ہے۔ اب وہی 4 پیزے کے پیس جو آپ نے بچپن میں 16 سال کی عمر میں ہضم کر لیے اور کھا لیے، وہ آپ جیسے جیسے بڑھیں گے وہ آپ نہیں ہضم کر پائیں گے، اور ساتھ میں اس کا ایڈورس ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے آپ کی ہیلتھ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جائے، ایک تو انسان کو اپنے پورشن سائزز کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، اوور انڈلجنس نہیں، زیادتی نہیں کرنی چاہیے فوڈ میں، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا متحمل ہو سکتا ہے زیادتی کھانے کی۔ اور پھر اگین فروٹس اور سبزیاں اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کرنی چاہیے۔ اور عموماً ڈاکٹر صاحب بچوں میں، چلیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ فلانا یہ جو ہمارا نہیں کھاتا سبزی، وہ اس لیے کیونکہ آپ بچپن ہی سے بچے کو عادت نہیں ڈالتے۔ اس لیے ان ماؤں سے گزارش ہے جو گھر میں، کہ kids should be put in a habit of eating fruits and vegetables, all vegetables۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آگے چل کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ڈیزیزز بھی بن سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ پاکستان میں پہلے یہ صرف اسٹیٹس میں تھا، لیکن پاکستان میں اب دیکھا گیا ہے کہ ایون بچے جو ہیں وہ بالکل موٹے ہو کے پھولنا شروع ہو گئے ہیں۔
جو ایک آج سے 10 سال پہلے بچہ تھا وہ لین تھا, ایکسرسائز میں انڈلج کرتا تھا. اب کے بچہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا ہے, اب کا بچہ کھانا کھاتا ہے چپس, فرینچ فرائز, اور اس کے علاوہ یہ برگرز وغیرہ فاسٹ فوڈ کا بہت ٹرینڈ ہے. اس کی وجہ سے بچوں میں وہ کولیسٹرول آ رہے ہیں جو کہ ایک 60 سال کے بندے میں آ رہے ہیں. تو اس لیے این فیٹ چائلڈ از این اوبیس ایڈلٹ, یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے. اور ایج کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غذائی جو ضروریات ہیں, کہتے ہیں کہ لیو ٹو ایٹ یا ایٹ ٹو لیو, تو صرف ایٹ ٹو لیو ہونا چاہیے. اتنا کھائیں کہ جس پہ ہم سسٹین کر سکیں اور اس میں اچھی چیزیں چوز کریں. اچھا, آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ غذا ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق باڈی, مائنڈ, سول تینوں چیزوں سے ہے. اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز, کیونکہ اسٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے, نفسیاتی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, کیا یہ غذائی تبدیلیوں کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں یا ایک سمٹم کے طور پر ہمیں غذا میں آنے والی ویریشن نظر آ سکتی ہے ان مریضوں میں؟ پھر سے اپنا اسپیسیفائی کریں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کیا غذا میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ظاہر ہو سکتے ہیں؟ بالکل, اور وائس ورسا. یعنی کہ یہ جو کمفرٹ ایٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کمفرٹ ایٹنگ یہ ہے کہ کوئی پرابلم ہوا, کوئی اسٹریس ہوا, بھاگے فریج کی طرف, وہاں سے کیک کا ایک پیس نکالا, سموسے کھائے, خوب کھا لیا چیزوں کو, اور پھر اس کے بعد خود برا بھی فیل کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کمفرٹ حاصل کر لیا اس فوڈ سے. اور یہ چیز ہماری ہاؤس وائفز جو ہیں نا ان کے اندر بہت زیادہ ہے, کیونکہ فیملی پریشرز ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب پریشان ہوئے بہت زیادہ کھا لیا, ود دا ریزلٹ دیٹ لاٹس آف, اور ایکسرسائز کوئی نہیں ہوتی, ود دا ریزلٹ دیٹ ہاؤس وائفز بیکم ریئلی فیٹ آفٹر میرج. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگین دوسری جو قسم ہے اس میں اینوریکسیا آتا ہے, بولیمیا آتا ہے. اینوریکسیا وہ کنڈیشن ہے جس میں خواتین آج کل موسٹلی گرلز, وہ ان کو اینوریکسک فگر چاہیے, جو کہ آج کل ٹرینڈ ہے کہ جی بہت لین اور بہت ہی مطلب ہڈیاں گنی جا سکیں باڈی کے اوپر والا فگر چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ فاقے کرتی ہیں, اور اگر کچھ کھا لیں تو دین دے تھرو اپ, اس کو نکال دیتی ہیں. تو اس کا یہ اینوریکسیا ایک پرابلم ہو جاتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ سائیکولوجیکلی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کا بہت برا پیش خیمہ آگے ہوتا ہے. اور پھر بولیمیا, وہی کمفرٹ ایٹنگ, زیادہ کھانا, تھرو اپ کرنا, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. پلس میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ اگر بچوں میں زیادہ شوگر اور زیادہ نمک والی غذا دی جائے تو بچے ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں میں دودھ اگر دیں خواتین تو ہر دفعہ دے ڈونٹ ہیو ٹو پٹ شوگر ان اٹ, دودھ اٹ سیلف ہیز شوگر ان اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ خواتین میں یہ معاملہ بھی پایا جاتا ہے کہ ڈائٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایڈولسنس کے آس پاس بے شمار خواتین اختیار کرتی ہیں. اس کی مناسبت سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں میل نیوٹریشن ان فیمیلز ایک بہت بڑا ایشو ہے, نیشنل ایشو ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ڈائٹنگ کا ٹرینڈ چلا, جس کو اکثر لوگ بنا سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں, کیا یہ بھی ایک پریڈسپوزنگ فیکٹر بن سکتا ہے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب میل نیوٹریشن کا میجر جو فیکٹر, ہمارا میجر اسٹریٹا آف دا نیشن ایسا ہے جن لوگوں کو صحیح ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فار فلنگ ایریاز میں رہ رہے ہیں, غربت کی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں ہوتی, وہ تو میل نیوٹریشن ہو گئی. ایک یہ جو ہماری ایڈولیسنٹ بچیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ٹرینڈ آ جاتا ہے, اور بغیر کسی گائیڈنس کے یہ لوگ اسٹارویشن ڈائٹس پہ چلے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی بچیوں نے کل مائیں بھی بننا ہے, ان کی بونز اور وائٹامن ڈی لیولز اور یہ ساری چیزیں اتنے لو ہو جاتے ہیں, کیلشیم لیولز, کہ وہ آگے جا کے اس ہڈیاں اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ پریشر لے سکیں. سو آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جیسے ہماری کوئی اگر سائیکولوجیکل پرابلم ہو تو سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, کوئی بلڈ کا پرابلم ہو تو ہیماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ویسے ہی اپنی غذا کے لیے گائیڈنس لینا, ڈائٹ ایک آرٹ ہے, ڈائٹنگ کرنا, ڈائٹ کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے ڈائٹیشین یا پروفیشنل انسان کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اچھا, اسی طرح سے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیوی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں, مطلب ان کی آکوپیشن کے حساب سے. اس مناسبت سے میں پوچھنا چاہوں گا, کیا ان کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے اپنی ڈائٹ کو اکارڈنگ ٹو دا فزیکل ایکٹیویٹی دے ہیو ان ڈیلی روٹین لائف؟ بالکل بالکل, دیٹ از مینڈیٹری. اور دوسرا آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ یہ لوگ تو چلو جم جو جاتے ہیں اور ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, وہ لوگ اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرنا سیکھ لیتے ہیں, جم ٹرینرز بتاتے ہیں, دوست یار بتاتے ہیں کہ جی پروٹینز لو, یہ کرو وہ کرو. اگین اس میں اسٹیرائڈس کا یوز بڑا غلط ہے. تو مگر جب یہ لوگ ایکسرسائز چھوڑتے ہیں اس وقت ان کا تمام مسل جو ہے, مسل ماس, وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے, دیٹس ایون مور ڈینجرس.
ڈاکٹر صاحب اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ٹھیک. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر نیوٹریشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.